زیادہ شوق نہیں ہے. میرے خیال میں جو ہے نا بہت کم یا ایک الگ پریس کانفرنس میں نے کی ہوگی. پر آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ حقائق ہیں جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا اور کچھ حقائق ہے جس پہ جو ہے نا میں روشنی ڈالنا چاہوں گا. میرے دیکھنے والے اور میرے صحافی اور میرے علاقے کے غریب العوام، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے اگر میں اپنی ذات کی بات کروں تو میرے خیال میں تقریباً 9 سال مجھے ہو گئے ہیں عملی سیاست میں جب سے میں نے قدم رکھا ہے. اور 9 سال سے میں ایک پولیٹیکل ارینا میں آپ لوگ میری کوریج کر رہے ہیں. اس سے پہلے کرنا صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تقریباً 15 سال انہوں نے سیاست کی اور آپ لوگوں نے ان کو کور کیا. اس سے پہلے میں چلا جاؤں تو مرحوم تاج خاندازہ صاحب تھے. تو اگر میں اپنی سیاست خاندان کی سیاست کی بات کروں، تقریباً 30 35 40 سال کی سیاست چھچ کے عوام کے سامنے ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. ہم نے ہمیشہ کردار، اخلاق اور چھچ کی خدمت کی سیاست کی ہے. اور میں اپنی بات کروں تو ان 10 سالوں میں ہزاروں ہمارے جلسے ہوئے ہیں، ہماری میڈیا پر ہمارے بیانات بھی آئے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ نجی محفل میں بھی گفتگو ہوتی ہے، لوگوں کے ڈیروں پر بھی ہم جاتے ہیں. پر ہم نے ہمیشہ جو سیاست ہمیں وراثت میں ملی ہے اسی کو ہی ہم نے پروان چڑھایا ہے. ہم نے کبھی کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی یا زیادتیات پہ آ کے ہم نے کوئی بات نہیں کی. ہم نے کبھی کسی کی کریکٹر ایسیسینیشن ہم نے نہیں کی. ہاں، لوگوں نے کی ہے پر ہم نے خاموشی اختیار کی ہے، کیونکہ ہمارا جو سیاست ہے، جو ہمارا منشور ہے ہماری فیملی کی سیاست کا، وہ صرف عوام کی خدمت ہے، چھچ کی خدمت ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم خدمت کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں، اور اس منشور پر ہم عوام کے پاس جاتے ہیں اور اپنے جو خدمات ہیں ان کو یاد دلاتے ہیں، جو کہ ہمارا حق ہے، اور آگے ہم فیصلہ جو ہے نا عوام پہ چھوڑ دیتے ہیں. ہم نے کبھی کوئی انتقامی کارروائی کہ اس پہ جو ہے نا اس پہ زیادتی کرو تاکہ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہمیں ووٹ دے دے، یا عوام کے پاس جاتے ہیں اور عوام ہمیں ووٹ دیتی ہے. تو یہ انتقامی کارروائیاں، یہ اس ٹائپ کے جو چیزیں ہیں، یہ تو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ماضی میں ہم نے کچھ کیا نہیں ہے اور ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. کل ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سیاسی مخالف ہیں، پر ان کی قاضی صاحب بھائی ہیں، دوست ہیں، اور ان کے خاندان کی میں نے ہمیشہ قدر کی ہے. اور میں کیوں نہ کروں، ایک خاندان کو جب اللہ نے عزت نوازا ہے تو جو نا ہمارا بھی فرض بنتا ہے. اس نے کل پریس کانفرنس کی، اس سے پہلے بھی کچھ کی، اور اس پریس کانفرنس میں اس نے ہم سے بڑے گلے شکوے کیے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی میں بات کروں. انہوں نے ہمیں یاد کرایا چھچ کی روایت اور روایات پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ چھچ کی جو روایات ہیں میں ان سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. دیکھیں، ایک ہوتی ہے سیاسی روایات، ایک ہوتی ہے اخلاقی روایات. میری پوری کوشش رہی ہے یہ پچھلے 9-10 سالوں میں کہ میں دونوں جو سیاسی اور اخلاقی روایت دونوں کو ملا کے میں چلوں. ابھی آپ دیکھیں سیاست ہے، لوگ دیکھیں سیاست کرتے ہیں. آپ ہم سے اکثر سوال کرتے ہیں، آج میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ کدھر ہے قاضی صاحب؟ 9 مئی سے کدھر ہے؟ عوام کو اس نے ادھورے چھوڑا ہوا ہے اپنے
سپورٹرز کو انہوں نے جو ہے نا لاوارث چھوڑا ہوا، نہ وہ ہماری علاقے کی غم خوشی میں آتا ہے، نہ باقی جو ہے سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں حصہ لے رہا ہے۔ تقریباً 9 مہینے سے وہ علاقے سے غائب ہے، ایک نامعلوم علاقے میں ہے۔ میں یہ کہوں گا، دیکھیں یہ ایک میرے لیے ایک بہت اچھا ایک موقع ہے کہ میں ہر دن بیٹھ کے آپ لوگوں کے ساتھ میں پریس کانفرنس کرتا یہ 9 مہینے، اور میں ان کو تانے دیتا، قاضی صاحب آپ آئے میدان میں، آپ کدھر غائب ہو گئے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بڑے بہادر کہتے تھے، آپ آئے میدان میں، جو ہے نا ان کے جو ووٹرز کو ان کو میں جو ہے نا تانے دیتا۔ ایک سیاست ہے نا، کر سکتا تھا میں ہر دن اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو کہتا کہ یار وہ آپ پوسٹیں لگائیں، آپ اس پہ لکھیں کہ 2 دن سے بندہ غائب ہے، 5 دن سے بندہ غائب ہے، جو اپنے آپ کو بڑا بہادر نڈر کہتا تھا وہ 20 دن سے غائب ہے۔ سیاست ہے، چلتا رہتا ہے نا، یہ ہوتی رہتی ہیں، پر ہم نے اس طرح کچھ نہیں کیا۔ بیکاز کیوں؟ لیکن مجھے تو بہت اچھا ہوتا میں کرتا، میرے جو سپورٹرز ہیں، میرے جو چاہنے والے ہیں، نون کے جو سپورٹرز ہیں، وہ مجھے شاباش کہتے، نیچے وہ کمنٹس دیتے کہ زبردست کام کر دیا، اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے، یہی کرنا چاہیے، اس کو اس طرح رگڑ دینا چاہیے۔ ان کے سپورٹرز ہوتے جو ان کی روایات ہے گالی گلوچ، وہ ہمیں گالی گلوچ دیتے، عجیب غریب باتیں کرتے، یہ چلتا رہتا، پر ہم نے اس طرح نہیں کیا، کیونکہ اس کا درد جو چبھنا تھا ان کے گھر میں، ان کی والدین کو، ان کی والدہ کو، ان کے بیٹوں کو، جو آلریڈی ایک مشکل وقت سے گزر رہے۔ یہ ہماری اگر ہم نے سیاست کرنی تھی تو ہم اس پہ سیاست کرتے، اور ان کی تکلیف ان کو ہوتی، پر ہم نے جو ہماری سیاسی اور یا کہتے ہیں ہماری جو روایات ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 8-9 مہینے آپ دیکھ لیں، ہم نے کہیں بھی جو ہے نا اس چیز کو ہم نے ایکسپلائٹ نہیں کیا۔ ہم جو ہے نا جہاں ہم سے کوئی پوچھتا تھا کہ بھئی قاضی صاحب، تو ہم یہ کہتے کہ یار اس کا وہ ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے، ہم دعا گو ہیں کہ وہ جلد سے جلد اس مشکل وقت سے باہر نکلے۔ لیکن ان کی بھی ایک فیملی ہے، میرے بیٹے ہیں، وہ ان کی بھی بیٹے ہیں، وہ بھی اسی عمر میں ہی ہیں، ان کی بھی والدہ ہے، ہماری بھی والدہ ہے، جو ہے نا اگر یہ آج میں اگر اس مرحلے سے گزر رہا ہوتا تو جو میری والدہ جو پین اور جو جس مشکلات سے گزریں گی، وہ بھی ان کی والدہ بھی اسی مشکلات سے گزریں گی۔ تو ہم نے روایات کا خیال کرتے ہوئے ہم نے 8-9 مہینے صرف اپنی کام پہ بات کی، کوئی جلسہ ہوا ہے تو ہم نے لوگوں کو اپنی خدمات بات کی ہے، جو پاکستان مسلم نون نے پاکستان کو جو خدمت کی ہے اس پہ بات کی ہے۔ ہم نے تو کہیں کھڑے ہو کے جو ہے نا اس 9 مہینے جو قاضی صاحب علاقے سے جو غائب ہیں اس پہ تو ہم نے کبھی بات نہیں کی۔ تو روایات جدھر قاضی صاحب نے مجھے گلہ دیا ہے تو میں بخوب جانتا ہوں، اور انشاءاللہ میری آگے بھی جاتے ہوئے پوری کوشش ہوگی کہ اپنے جو ہے جو ہمارے سیاسی اور جو روایات ہے، جو کلچر ہے، اس کو ہم جو ہے دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ پھر انہوں نے بات کی بوگس کہ مجھ پہ ایک بوگس FIR ہو گئی ہے۔ دیکھیں آپ لوگ گواہ ہیں، پورا چھج گواہ ہے، تقریباً 20 سال سے جو ہے نا، میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ ہم نے کبھی کسی پہ جو ہے نا انتقامی کارروائیاں یا FIR کی سیاست ہم نے نہیں کی۔ ہم اپنا جو ہمارا مشن ہے خدمت کا وہ کرتے ہیں، عوام کے پاس جاتے ہیں، عوام ہمیں سلیکٹ کرتی ہے، بہت اچھا نہیں کرتی، پھر بھی بہت اچھا ہے۔ تو انہوں نے جو یہ بات کی کہ بھئی مجھ پہ FIR جھوٹی FIR ہوئی ہے، پوری چھج پوری دنیا گواہ ہے کہ 9 مئی میں جو ہوا ہے وہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا اس کو لیڈ کون کر رہا تھا، جو پولیس پہ جو ہے نا پتھراؤ ہوئی ہے، جو انتشار ہوا ہے، جو ادھر معاملات ہوئے ہیں، اور جو ہے نا پھر وہ ان کی پریس ٹاک بھی مجھے ادھر یاد ہے، جو ایک صحافی نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھئی آپ سارے سچویشن کو انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے، آپ سچویشن کو سمجھے ہی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں، کیا ہوا؟ تو جواب میں قاضی صاحب نے کہا کہ اس وقت جو ہے نا لوگ جو ہے نا GHQ میں بھی گھس گئے ہیں، اس وقت جنا ہاؤس میں بھی لوگ چلے گئے ہیں، تو اور آج بیٹھ کے یہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ نعرے ان کے اتنے ہی جھوٹی ہیں جتنی ان کی سیاست جھوٹی ہے۔ یہ نعرے آپ اس وقت لگاتے ہیں جب آپ کے قائد
جو ہے نا وہ پاکستان فوج کو بدنام کر رہا تھا، جب ان کے جو ہے نا جب ان کے خلاف ایک سازش بن رہی تھی، اس وقت آپ پاکستان یا فوج زندہ باد کے آپ نعرے لگاتے تو ہم کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے، آپ کے دل میں پاکستان فوج کی جو ہے نا آپ کی اس محبت ہے. تو یہ لوگ جان چکے ہیں کہ حقائق کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ بھئی خدمت کس نے کی ہے. اب میں واپس سیاست میں اور خدمت پہ آتا ہوں. 4-5 سال ان کے پاس بھی حکومت تھی اور لوگ جو ہے جج تھے، منتخب ہم ہی کیا تھا، پر حکومت ان کی تھی. یہ مجھے کوئی ایسا کوئی منصوبہ کوئی بتا دیں، کوئی میگا پروجیکٹ بتا دیں یا کوئی ایسا اقدام بتا دیں جس سے جو ہے چھچ کے لوگوں میں یا چھچ کی معیاری زندگی میں بہتری آئی ہو، تو میں کہوں ہاں انہوں نے واقعی خدمت کی ہے. آج یہ بیٹھ کے جب پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھئی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. دیکھیں 2018 کا جو الیکشن تھا، یہ پکڑ دکڑ جو معاملات ہیں وہ ہم نے بھی فیس کیے ہوئے ہیں. اس وقت ایک ہماری لڑائی بھی انتظامیہ کے خلاف تھی، ایک میڈیا وار تھی، ایک ہوا چل رہی تھی، ہر طرف پی ٹی آئی کی آواز تھی. اس وقت اس مشکل ترین حالات میں خیبر کے سے لے کر چکوال تک اگر کوئی سیٹ آ رہے تو قاضی صاحب ہی آ رہے ہیں. 2018 میں جب ہر طرف پی ٹی آئی جو ہے نا کوئی 30,000 لیڈ سے جیت رہا تھا، کوئی 40,000 لیڈ سے جیت رہا تھا، تو چھچ میں قاضی صاحب یہ سیٹ ہار رہے ہیں. تو قاضی صاحب ہمیں یہ نہ بتائیں کہ بھئی ہم جو ہے نا ہارنے سے ڈر رہے ہیں. ہم نے 18 میں بھی ہم نے مقابلہ کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس وقت بھی آپ کا مقابلہ کریں گے. میں اس وقت بھی دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی یہ معاملات ہے، یہ آ کے اپنے یہ کہتے ہیں میں بے گناہ ہوں، تو آ کے اپنے بے گناہی ثابت کریں. جیسے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی میں نے 40 یا 45 لوگوں کی ضمانت کی، تو اپنے بھی معاملات ٹھیک کر کے میدان میں آئے اور آپ الیکشن لڑیں. اور دوسری بات کہ آپ نے اگر اپنے ورکروں کی ضمانت کی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کے ورکر، آپ کا حق بنتا تھا، پر آپ پریس کانفرنس کر کے آپ نے جو ہے نا جو بات کی ہے تو جو ہے نا آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے. آپ یقین کریں کہ 9 مئی کے بعد جب آپ غائب ہو گئے تو آپ یقین کریں آپ کے جو ورکرز تھے جو کہ مشکلات میں پھنس گئے تھے، انہوں نے ہم سے رابطے کیے. یہ بات میں نے پہلے کبھی آپ لوگوں کو نہیں کہا، بیکاز یہ ایک چیز، کافی چیزیں جو ہے نا پردہ میں ہوتی ہے تو بہتر ہوتی ہے. لوگوں نے ہم سے رابطے کیے، لوگوں نے ہمیں ٹیلی فون کیے کہ بھئی ہم قاضی صاحب کی وجہ سے جو ہے نا ہم گمراہ ہو گئے تھے، انہوں نے ہمیں پرووک کیا، ہمارے بچے جو ہے نا وہ اس وقت پتہ نہیں چل رہا وہ کدھر ہیں، آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہمارے مسئلے حل ہو. اور جتنی ہم نے مدد کر سکتے تھے ہم نے ان کی مدد کی. یہاں تک کہ میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے ورکر نے ہم سے رابطے کیے کہ بھئی ہمیں پناہ دی جائے کہ جو ہے نا آپ جو ہے ہمیں اس طرح سیف جگہ پہ رکھیں جہاں ہم پہ کوئی مصیبت نہ آئے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ کرتے ہیں، یہ پھر آپ پریس کانفرنس یا میڈیا کے سامنے آپ بیان نہیں کرتے. آپ نے کیا ہے، انہوں نے آپ کی کہنے پہ وہ آئے ہیں، آپ کی کہنے پہ جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا ادھر تشدد کیا ہے، پولیس پہ پتھراؤ کیا ہے، جو ہے نا ٹیروں کو آگ لگائی ہے. تو اگر آپ نے کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے، پر اس طرح آپ پریس کانفرنس کر کے جو ہے نا آپ سب کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا میں نے بڑا احسان کیا، تو یہ آپ جان جائیں کہ ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے ورکروں کو جو ہے نا مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں، پر اس کو پھر اس طرح پریس کانفرنس اور میڈیا میں چیزیں ہم ہائی لائٹ نہیں کرتے. کافی چیزیں پردے میں بھی ہوں تو بہتر ہے. اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ میں جہاں تک خواتین کی عزت احترام کی بات ہے، میں ایک پٹھان گھرانے سے ہوں اور ہمارے معاشرے میں یا اسلام میں جو خواتین کی جو عزت ہے اس سے بخوب میں واقف ہوں. اور خواتین کی عزت کرنا ہم سب پہ فرض ہے. آپ نے گلہ کیا کہ میں نے آپ کی جو پولیس کا جو معاملہ تھا اس میں نے مذمت نہیں کی. میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ 9 مئی کے بعد جب آپ کے ڈیرے پر پولیس نے دھاوا کھولا تو میرے خیال میں نے کھل کر ایک بڑے سخت الفاظوں میں نے اس کی مذمت کی. اور یہ جو پولیس کی جو کارروائی ہوئی اس کی بھی میں
اس وقت بھی مذمت کی ہے، آج بھی کر رہا ہوں. بس یہ گلہ آپ کا وجہ ہے کہ جو مذمت میں مجھ سے تھوڑی تاخیر ہوئی ہے. بالکل یہ آپ کا جو گلہ ہے یہ آپ کی بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے، تاخیر ہوئی ہے اور یہ میں مانتا ہوں. پر کھل کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک چار دیواری اور پردے کا تعلق ہے، کسی کے گھر بھی میں یہ اجازت نہیں دوں گا کہ بھئی پولیس اس طرح دھاوا بولے اور ان کی جو ہے نا ان کے پردے کی توہین کی جائے. ہم نے ہمیشہ آگے جاتے ہوئے الیکشن کا ابھی 20-25 دن الیکشن میں رہ گئے ہیں. میں جاتے میں آج پھر یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات سیدھے کریں تاکہ آپ میدان میں آئیں اور ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. مقابلہ کر کے بندہ جیتے کہ اس کا مزہ اور آتا ہے. اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ایک خاندانی حریف ملا. اگر جیت آپ کی ہوئی، جو کہ مجھے مشکل دکھائی دیتی، اگر آپ کی ہوئی انشاءاللہ تو ہم خود چل کے جو نا آپ کو مبارکباد دینے آئیں گے. میں اپنے سارے میرے جو دوست ساتھی ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ 20 دن رہ گئے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیت آپ لوگوں کی ہوگی. آپ گھروں سے نکلیں، جہاں جہاں آپ میری آواز پہنچا سکتے ہیں آپ میرے لیے محنت کریں. یہ 30 دن آپ ہمارے لیے محنت کریں. انشاءاللہ 5 سال ہم آپ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیں گے. پاکستان پائندہ. خالد صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ ہم نے 2018 میں بھی مقابلہ کیا قاضی احمد اکبر کا، ابھی بھی تیار ہیں. بقول قاضی احمد اکبر کے کہ آپ اگر مقابلے کے لیے تیار ہیں تو آپ نے ان پر اعتراضات کیوں لگائے؟ قاضی احمد اکبر کا کہنا ہے کہ جو 2 اعتراضات آئے وہ جہانگیر خان زادہ کے لوگ، اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو اعتراضات ہیں وہ ایک آئینی حق ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. انہوں نے کاغذ جمع کیے. ہمارے جو چھچ کے شہری ہیں وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جو ہے نا الیکشن نہیں لڑ سکتے، جو ہے نا ان پہ FIR ہیں. انہوں نے اپنا جو آئینی حق ہے وہ استعمال کیا اور ادھر سے ان کے جو ہے نا کاغذات ریجیکٹ ہو گئے. پھر قاضی صاحب کے پاس اپنا آئینی حق تھا کہ وہ ٹریبیونل میں جاتے اور اپیل کرتے. وہ اپنے ٹریبیونل میں گئے، انہوں نے ادھر اپیل کی اور ان کے کاغذات منظور ہو گئے. تو وہ جو ہے نا اپنا دونوں شہریوں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا اور جو ہے نا وہ کاغذات ان کا بھی منظور ہوں گے. وہ آ کے جو ہے نا اپنے معاملات سیٹ کر کے اپنا الیکشن لڑے. انہوں نے مجھے اکیلا یہ دیا. میں ایک اور مجھے بات یاد آ گئی. دیکھیں، ابھی بات میں نے کی ہے اپنی جو ہماری روایت ہے اور روایات ہے. 2015 میں جب کرنل صاحب شہید ہوئے تو ان کے قائد عمران خان ادھر ہمارے ڈیرے فاتح کے لیے آئے اور ان کی شہادت کے احترام میں انہوں نے ادھر اناؤنس کیا کہ بھئی میرے خلاف کوئی بھی شخص جو ہے نا PTI کا وہ الیکشن نہیں لڑے گا. اور اس طرح باقی مولانا صاحب آئے، باقی پارٹیوں کے آئے، انہوں نے سیم ایک رد عمل دیا. ہم الیکشن میں گئے، ٹھیک ہے. جتیال جو کہ قاضی احمد اکبر کا اپنا گاؤں ہے، وہ واحد گاؤں تھا جدھر سے میرے خلاف یا کرنل صاحب کے شہید ہونے کے خلاف 2-2.5 ہزار ووٹ پڑے. دیکھو، نعیم جنرل الیکشن میں 500-600 ووٹ لیتا تھا اور اس الیکشن میں 2-2.5 ہزار ووٹ اس نے لیے. ٹھیک ہے، قاضی صاحب کو میں بھی گلہ دے سکتا تھا. میں بھی گلہ دے کہ یار قاضی صاحب یہ الیکشن میرا نہیں تھا، یہ تو ایک شہید جس نے ملک کے لیے اپنی جان قربان کی ہے، جس نے لاکھوں خاندانوں کو محفوظ کیا ہے، جو ہے نا یہ تو ان کا الیکشن تھا. ایٹ لیسٹ آپ اپنے گاؤں جدھر جو ہے نا آپ کی اتنی کنٹرول ہے، آپ ان کو ہی جو ہے نا کہہ دیتے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا اگر جہانگیر کو ووٹ نہیں دینے تو آپ خاموشی اختیار کر لیں. پر ادھر سے جو ہے نا 2,000 ووٹ نکلے. تو میں تو اپنا قاضی ٹھیک ہے الیکشن ہے، اس کے بعد میں کب تک میں نے قاضی صاحب کو کوئی گلہ نہیں دیا کہ یار قاضی صاحب ہمارا ایک خاندان ہے، ایک ادب احترام کا رشتہ ہے، پرانے جو ہے نا ایک سیاست بھی ہم ایک کی ہے جو ہے نا. پر آپ نے جو ہے نا یہ میرا لحاظ کرنل صاحب کے آپ لحاظ کر کے آپ جو ہے نا اپنے گاؤں کو کہتے اگر مجھے ووٹ نہ دیتے تو خاموشی اختیار کر لیتے. تو یہ جو ہے نا یہ میرا بھی گلہ بنتا تھا، ہم نے بھی نہیں کیا. تو چلیں، سیاست ہے، یہ چلتا رہتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ہمارے
بلال ہے انہوں نے اپنا آئینی حق استعمال کیا اور پھر قاضی صاحب نے بھی اپنا حق استعمال کیا اور اس کا کاغذ منظور ہو گیا میدان میں. جہانگیر بھائی 8 فروری کو صاف و شفاف الیکشن متوقع ہیں، اگر ہیں تو کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ان کو؟ 8 فروری کو انشاءاللہ بالکل صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے اور انشاءاللہ جو ہے نا جو میں آپ کی بات کو 2018 میں لے کے چلتا ہوں. 2018 میں صاف اور شفاف الیکشن نہ ہونے کے باوجود بھی ہمارا الیکشن ہائی جیک کیا گیا. ہائی جیک ہونے کے باوجود بھی پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں PMLN نے لی. تو انشاءاللہ ابھی آنے والے دنوں میں جب صاف شفاف الیکشن ہوگا تو پاکستان مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کر کے انشاءاللہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی. عوام جان چکی ہے کہ بھئی ملک کی خدمت کس نے کی ہے اور ملک کو انتشار اور نفرت اور اس طرف جو ہے نا کس نے دھکیلا ہے. تو انشاءاللہ 8 فروری کو جو ہے نا پاکستان مسلم لیگ کی جیت ہوگی. 9 مئی کے واقعات میں 9 مئی والے کو آپ سائڈ پر لگا رہے ہیں، 28 مئی والے کو کیا سمجھے کہ حکومت سونپ دی جائے گی؟ 9 مئی والے واقعات آپ کے سامنے. 9 مئی والے واقعات پاکستان کے اداروں کے خلاف ایک جنگ تھی، پاکستان کے خلاف ایک بغاوت تھی اور یہ اس دن نہیں، یہ پچھلے کوئی 5-6 مہینوں سے جو ہے اپنا شروع ہوئی ہے. اور جو 9 مئی کے واقعات ہیں جو آپ کا جناح ہاؤس ہو گیا، آپ کا یہ GHQ ہو گیا، ایمبولینس کو جلانا، جو ہے پولیس پہ تشدد، تو یہ سارے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک دہشت گردی کا ایک مثال ہے. اور اس کے جو ہے اس کو پرووک کرنے والے ان کے جو لیڈر تھے وہ تھے. اور یہ پچھلے 5-6 مہینوں سے جو بیانات آ رہے تھے کہ مسٹر ایکس مسٹر وائی یہ سارا، تو یہ اس کا نتیجہ ہے اور یہ پوری ایک ویل پلانڈ ایک سازش تھی. جی جہانگیر صاحب، الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے سینٹ کی قرارداد منظور ہوئی، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب JUI کے سربراہ نے بھی کہہ دیا کہ اس وقت ماحول ایسا نہ ہے کہ الیکشن ہو سکے. آپ کی ذاتی اوپینین کیا ہے؟ کیا سینٹ کی قرارداد، مولانا فضل الرحمان کا بیان، آپ کو پسند اوپینین کیا ہے؟ کیا الیکشن ہونے چاہیے ان حالات؟ یار میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اس دلدل سے یا اس مشکلات میں جدھر ہم پھنس چکے ہیں اس پہ جو ہے نا ایک الیکشن ہی ایک مضبوط حکومت جو ہے نا اس ملک کو پاکستان سے نکالتی ہے. تو میں بالکل اس آپ کے موقف کو سپورٹ کروں گا کہ پاکستان میں الیکشن وقت پہ 8 فروری تاریخ ہے، اس پہ بالکل ہونے چاہیے. اچھا سر، دوسرا سوال یہ کہ آپ کے جتنے بھی مد مقابل امیدوار ہیں، حضرت کی بات کر رہے ہیں PP1 میں، اگر سارے کو منشور پہ نظر ڈالی جائے تو ایک نکات پہ وہ سارے بات کر رہے ہیں کہ آج تک جتنے بھی پہلے MPA صاحبان گزرے ہیں وہ نکاسی آپ کے مسئلے پہ کروڑ روپے خرچ تو کر چکے لیکن وہ حل نہیں ہو پا رہا. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یار اس پہ دیکھیں، یہ نکاسی آپ ہمارا جو مین میں سمجھتا ہوں جو مین ایشو ہے نا وہ نکاسی آپ ہے. ایک تو اس کے 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو ہمارے جو جغرافیکل جو ہمارا جو لوکیشن ہے یا جو اسٹرکچر ہے اس علاقے کا وہ اس میں ایک ڈپ ہے. اور دوسرا جو ہے نا ہماری ایک آبادی بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ پھیل رہی ہے اور ان پلانڈ طریقے سے پھیل رہی ہے. تو اس میں جب تک ہم میگا منصوبہ ایک جو ہے نا کہ پورے جو ہے نا اپنا پورے چھچ کو نہیں بلکہ جو ہے نا اگر آپ 2-3 یونین کاؤنسلز کو جو ہے نا ایک کر کے اس کا ایک منصوبہ نہیں کہ بھئی پانی کدھر سے آتا ہے، کدھر فلو ہے، کدھر سے نکلے گا، تب تک جو ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے ہم نکاسی کے پروگرام لے آئیں کہ بھئی ادھر سے نالا نکل کے اس میں آ جائے گا یا ادھر سے وہ جو ہے نا ایک شارٹ ٹرم تو آپ کا حل ہے، بھائی لانگ ٹرم سلوشن آپ کا نہیں ہے. لانگ ٹرم سلوشن کے لیے جو ہے نا ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی. اس کے لیے 5-6 سال کا منصوبہ ہوگا جدھر 4-5 یونین کاؤنسلس کا ایک سروے ہو جائے. اس کی پوری جو ہے نا ہم وہ جغرافیکل وہ ٹیریٹری دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پانی کدھر سے آتا ہے، کس طرف فلو ہے، کس طرف آبادی بڑھ سکتی ہے. اس کے مطابق اگر ہم ایک پورا ایک نکاسی کا نظام بنا لیں تو جا کے ہمارے معاملات جو ہے نا یہ نکاسی کا نظام آپ کو بہتر ہو سکتا ہے. میں آخری سوال جہانگیر صاحب آپ سے کہ آپ کے مد مقابل امیدوار قاضی مدد بڑھ رہی جو ویڈیو جاری کی اس میں آپ کے اوپر انہوں نے الزام عائد کیا
کہ جن لوگوں نے آر حضور کے سامنے اعتراضات لگائے وہ جہانگیر خانزادہ کے قریبی ساتھی تھے، آیا اس کی کچھ وضاحت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر تھے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چلو سپورٹر نہیں تھے، وہ ایک شہری ہیں، اور ایک شہری کے ساتھ پاس حق ہے کہ وہ جا کے کسی پہ بھی اعتراض لگا سکتا ہے، اس نے اپنا آئینی حق استعمال کیا، وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، ووٹ ایک مقدس امانت ہے، اس کے استعمال کے حوالے سے PP1 کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کس چیز کے؟ ووٹ مقدس امانت ہے، اس کے استعمال کے حوالے سے PP1 کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے میڈیا کے توسط سے؟ میں تو اپنے عوام کو یہی کہوں گا کہ سارے کینڈیڈیٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ہمیں بھی اقتدار ملا ہے، جو PTI کو بھی اقتدار ملا ہے، باقی جو چنگیز ہے ان کے بھائی کو بھی اقتدار ملا ہے، سب نے جو ہے نا سب کو اقتدار ملا ہے، تو آپ جن لوگوں نے آپ کی ایکچوئل معنی میں خدمت کی ہے اس کو آپ ووٹ دیں۔ جہانگیر صاحب، آپ نے 9 مئی کی مذمت بھی کی، اس سے پہلے بھی کی، آج بھی کی، لیکن ابھی آپ پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ آپ قاضی احمد اکبر کے ورکروں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا پناہ کے لیے بھی، اور ہماری اطلاع کے مطابق آپ نے 9 مئی میں ملوث لوگوں کی سپورٹ بھی کی، ان کو چھڑانے کے لیے بھی کردار ادا کیا، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ دیکھیں، وہ PTI میں ہو، وہ نون میں ہو، وہ JUI میں ہو، ہے تو ہمارے چاچی، یعنی ہے تو ہمارے بھائی ہوں گے، جو ہے نا ہمارے سیاسی اختلاف ہے نا، کوئی ذاتی ان کے ساتھ تو ہماری لڑائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم ایک مٹی کے ہیں، جو ہے نا اگر کسی کا نام بیچ میں آیا ہو جو کہ ادھر نہیں تھا یا ادھر سے ویسے گزر رہا تھا تو اس کو وہاں سے بچانا یا کرنا، یہ تو میرے خیال میں ہر بندے کا فرض ہے، وہ اگر میرا ادھر ہاتھ پہنچتا ہو، میں نے مدد کر سکتا تھا، اگر کوئی اور کی جو ہے نا اپروچ ہو وہ مدد کر سکتا تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، پر جو اس میں ملوث ہیں وہ جو ہے نا آ کے اپنی بے گناہی ثابت کریں اور معاملات سیدھے کریں۔ اچھا جہانگیر صاحب، آپ میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یار میں کہوں گا، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا جو ہے وہ آئیز اینڈ ایئرز ہوتی ہیں ایک ملک کی، ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بالکل آزاد ہونا چاہیے اور بغیر کسی پریشر یا بغیر کسی لالچ کے جو ہے نا ان کو جو ہے نا ایک کوریج کرنی چاہیے، پر جدھر میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل میڈیا کے پاس آزادی ہونا چاہیے، ادھر میڈیا کے کچھ رسپانسبلٹیز بھی ہیں۔ دیکھیں ابھی میڈیا صرف پرنٹ میڈیا رہ نہیں گیا، سوشل میڈیا ٹیک اوور کر رہا ہے، جو ہے نا سوشل میڈیا یہ ہے کہ جو گھر میں اگر 5 بندے ہیں تو 5 کے پاس میڈیا ایکسیس ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے میڈیا جو ہمارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہیں ان کو جو ہے نا بڑی ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ جو ہے نا میڈیا پہ اپنی جو خبر ہے جو اس کو پوری جو ہے نا کنفرمیشن کے بعد جو ہے نا لگانی چاہیے، اور اس پہ بیکاز یہ ہر کسی وجہ اور ہر کسی کی ایک پرسیپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو جو ہے نا جہاں آپ کو آزادی ملتی ہے وہاں آپ کو جو ہے نا رسپانسبلٹی